السلام علیکم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا ہے، اور اس مہینے میں مشہور جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب اگرچہ یہ بات بہت سارے لوگ تاریخی حوالے سے اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن کیونکہ مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہی ہے آپ کی پیدائش کی، اگرچہ 9 ربیع الاول بھی محققین نے لکھی ہے اور اس کے حق میں بہت ساری ثبوت بھی دیے ہیں، لیکن چونکہ مشہور جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، اس لیے عام طور پہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے۔ اب یہ میں نے اس لیے بات کرنی ضروری سمجھی کہ ہم اندازے لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ فلاں آدمی اس بارے میں یہ خیال رکھتا ہے، فلاں وابی ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں مسلک کا ہے، دیکھو فلاں نے کوئی بات نہیں کی اس موضوع پہ، اس سے اندازے لگاتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں پھر ان کی باتوں میں سے اندازے لگاتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ آدمی کو اپنے کانسیپٹ کے بارے میں، اپنے بلیو کے بارے میں کلیئرٹی اور پورا بلیو ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، ایک بہت اہم بات ہے، چلے اس کو بعد میں کریں گے کسی وقت۔ بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ مسلک کے اعتبار سے جو لوگ انتہا پسندی اور منافرت پھیلاتے ہیں اور کفر اور شرک کے فتوے جاری کرتے ہیں، الحمدللہ میں ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہوں، کسی کے حق میں نہیں ہوں، چاہے وہ بریلویوں میں سے ہو یا دیوبندیوں میں سے ہو۔ میں ذاتی طور پر جو میرے اوپر لیبل اس معاشرے نے لگایا ہے اور میرے جیسے بہت سے لوگوں پہ لگایا، وہ دیوبندیت کا لیبل ہے۔ میں آپ کو پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی دیوبندی میرے سمیت اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے پہ مجبور نہیں ہے، نہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ یہ جن لوگوں نے ہمیں معاشرے میں ایک نام دیا ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو دیوبندی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے نام کے ساتھ عامر حنفی لکھتا ہوں۔ بیسیکلی ہم حنفی اور مسلمز ہیں جو برِ صغیر پاک و ہند میں آباد ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے بزرگان دین اولیاء اکرام تشریف لائے، بڑے بڑے جو نام ہیں وہ بھی، اور جن کے بہت بڑے نام نہیں ہیں وہ بھی، اور جو لشکر عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ میں داخل ہوا اور اس کی وجہ سے جو یہاں اسلام پھیلا، بزرگان دین ان کے ساتھ آئے، اور بعد میں اور سلاطین جو اسلام میں حکمران رہے ان کے ساتھ آئے، ان کی محنتوں سے یہاں ہندوؤں نے، سکھوں نے اسلام قبول کیا۔ اتفاق ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ سارے کے سارے اتفاق سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک یعنی اجتہاد، ان کے اجتہاد کو ماننے والے تھے، یعنی ان اجتہاد میں ان کو وہ امام مانتے تھے۔ امام اعظم ان کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ 4 امام مشہور ہیں، ان میں سے وہ عمر میں سب سے بڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سب سے قریب ہیں، یعنی اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ کوئی امام اعظم تو اگر کوئی کہیں گے کسی کو حقیقت کے معنوں میں، تو وہ حقیقت کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امام ہیں ہمارے، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، ان سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، تو بھائی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امام جو تھے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب میں عمر سے بڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے جو پہلی پیدائش ان ائمہ میں سے جس کی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، حتیٰ کہ انہوں نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے، وہ تابعین میں بھی آتے ہیں۔
اور تبع تابعین میں تو آتے ہی ہیں۔ تو جو بڑے طبقے ہیں حضور کے زمانے میں، صحابہ کا طبقہ، تبع تابعین کا، اور تابعین کا، اور تبع تابعین کے 3 طبقے بڑے ہیں، اور 3 زمانے آپ نے فرمایا، ایک میرا زمانہ خیر کا ہے، ایک میرے بعد کا زمانہ خیر کا ہے، اور ایک اس کے بعد کا، 3 زمانوں کو خیر کا۔ اب اس کی مختلف تشریحات ہیں، وہ 3 زمانوں سے کون کون سے زمانے اور کون کون سے سال، کہاں تک یہ مراد ہے اور کہاں پہ وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اب مشہور جو ہے وہ پہلی 3 صدیاں کچھ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی بعد جو خلافت کے دور تھے وہ بہترین ادوار میں سے، جہاں تک خلافت تھی تب تک وہ بہترین ادوار تھے، یعنی وہ خلافت کا دور ختم ہوتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی 6 مہینے کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد، اور پھر ان کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دستبردار ہو جانا، وہاں تک خلافت گنی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3 صدیاں چلی، یا تب تک چلی جب تک تابعین زندہ رہے اور تبع تابعین زندہ رہے۔ تو یہ تشریحات ہیں۔ تو یہاں برصغیر پاک و ہند میں کیونکہ ہمارے ہاں ایک انگریز حکمران ہو گزرا ہے، اور اس کے زمانے میں جو ہے وہ ایک، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اس میں برتھ ڈے منانے کا ان کے ہاں ایک رواج پایا جاتا ہے، ان کا ایک رواج ہے، ان کی ایک رسم ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کے والے دن خوشی مناتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ اظہار کرتے ہیں خوشی کا۔ اور یہ ظاہر ہے ہمارے ہاں تو وہ جب آیا تب اس کے ساتھ یہ روایت آئی ہوگی، اور وہ آیا بھی بہت پہلے، کئی 100 سال پہلے آیا، اور پھر ہوتے ہوتے یہاں پہ حکمران بن گیا۔ لیکن ان کی پچھلی جو روایات ہیں برتھ ڈے کی، وہ تو ان کے ساتھ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ تو انہی حضرات کی دیکھا دیکھی کوئی مسلمان بادشاہ کہتے ہیں کوئی آج سے کوئی 500-600 سال حضور کی پیدائش کے بعد ہوا پہلا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کو منانے کا ایک حکومتی سطح پہ انتظام کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو برتھ ڈے منانا ہے، اس کے بارے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اسلام میں اگرچہ صحابہ نے کسی کی برتھ ڈے نہیں منائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے نہیں منائی، خود اپنی انہوں نے کبھی کسی کے بچے کی نہیں منائی، اسلام میں یہ روایت نہیں رہی۔ اسلام ایسی چیزوں میں پڑھتا نہیں، ان چیزوں کو اہم نہیں سمجھتا۔ یہ واقعات ہیں جو ہر روز پیش آ رہے ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز کوئی پیدا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ اگر آدمی ان چیزوں کو منانے اور ان کو سیلیبریٹ کرنے کے پیچھے پڑ جائے، تو جیسے ہم لوگ پہلے چھٹیاں کرنے میں قوم مشہور ہے، تو پھر چھٹیاں ہی چھٹیاں ہماری ہوں اور سیلیبریشنز ہی ہوں، کام کس وقت ہو۔ تو اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، اس میں ان چیزوں کو اس لیے کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی اور نہ ان کو کیا گیا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر اپنے بچے کی خوشی مناتا ہے، وہی اس دن، اب 2 پہلو ہیں کہ آپ کہیں کہ ایک دن جس دن اللہ نے مجھے یہ میرا بیٹا دیا تھا، یعنی میں اس خوشی میں اس کی برتھ ڈے مناتا ہوں، تو کوئی کہے جی یہ تو 1 سال اس کی زندگی کم ہو گئی، آپ کو اس کا افسوس نہیں ہے؟ تو کہے جی مجھے 1 سال اللہ نے اس کو مزید دیکھنا نصیب کیا ہے، میں اس پہلو کو دیکھتا ہوں، یعنی پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، آپ پانی کے گلاس آدھے خالی کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو نقطہ نظر کا ایک وہ اینگل کا فرق ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کسی کو دوسرے کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ ہاں اس کے اندر جو جیسے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سیلیبریشن کے لیے کسی نے دیگ پکانی ہے، تو وہ دیگ کے لیے پیسے آدمی پیالہ پکڑ کے اکٹھا کرتا پھرتا ہے، تو یہ ہمارے جو علماء حق ہیں وہ بالکل اس میں کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی خوشی سے جو آپ کر سکتے ہیں، جو 4-6 دوست آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ کر کے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا اکیلا آدمی کر لیں یا کوئی 4-6 مل کے کر لیں، دونوں میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن یہ مانگنا اور جا کے کہنا کہ مجھے حضور کے لیے اپنی دیگ پکانی ہے تو آپ اس میں حصہ ڈالیں، تو ایک آدمی چاہتے نہ چاہتے شرم و شرمی اس میں ڈالتا ہے۔ پھر حضور کا نام لے کے سوال کرنا، مانگنا، جبکہ آپ تو کشکول کو توڑنے والے ہیں، آپ تو سوال کی نفی کرنے والے ہیں کہ اللہ کا علاوہ انسان کسی سے نہ مانگے۔ حتیٰ کہ ایک گھوڑا جو وہ چابک ہوتا ہے گھوڑے کے، گھوڑ سوار جو اپنے پاس رکھتے ہیں گھوڑے کو تنبیہ کے واسطے، ایک صحابی کا نیچے گر گیا تو اس نے کسی سے کہا یار یہ مجھے پکڑا دو، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تھا کہ آپ خود اٹھاتے۔ اس کو بھی منع کیا کہ تم نے اپنا کام جو ہے وہ خود کرنا چاہیے انسان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے، ظاہر جوتے ہمیشہ سے پہنے جاتے ہیں، جب سے انسان کو اللہ نے وجود دیا ہے، پھر جوتے ٹوٹتے بھی ہیں، جوتوں کو سیا بھی جاتا ہے جی، جیسے آج کل موچی ہیں، اس طرح پہلے زمانوں میں بھی کچھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ کام آدمی خود بھی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام، جو کپڑا کوئی سلائی اکھڑ جاتی، کوئی جوتا
خراب ہو جاتا اپنے جوتے کو خود سی لیتے ہیں. یہ تو آپ سب کی سنت اور آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شعار میں سے ہے کہ آپ اپنے کاموں کو خود اپنے ہاتھ سے سر انجام دے کے خوش ہوتے ہیں اور سوال نہیں کسی پہ ڈالتے. تو یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے قابل اعتراض، یا کوئی ایسی چیزیں جوش میں کر جانا کہ جو شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی، کوئی ایسے کام، کوئی ایسی شاعری جس میں کہ اللہ کے رسول کی وہ اس میں فرق نہیں رہ جاتا کہ بھئی جیسے اختیارات جیسے اللہ کے ساتھ منسوب ہے وہی نبی کے ساتھ کر دینا، یا نبی کو ایگزیجریٹ کر کے. نبی تو نبی ہونا اس کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ نے ان کو نبیوں میں نبیوں کا سردار بنایا. اس کائنات کا وجہ تخلیق کائنات بھی بعض حدیث میں آتا ہے آپ کو بنایا، اور آپ کو فرمایا نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں جہاں پیدا نہ کرتا. اس طرح کی باتیں بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بھی آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ ہیں. تو جو خود قرآن نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بلند مقام متعین فرما دیا اپنی باتوں کے ذریعے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کافی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں پھر ایگزیجریشن ہوتی ہے تو بعض علماء اس میں بول پڑتے ہیں، تو وہاں سے تھوڑا سا ایک وہ بحث کی شکل بنتی ہے. ادروائز کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی ہی ہے سب کو، اور کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے آنے سے جہالت مٹی، یعنی جہالت کا دیرہ دور ہوا، کفر اور شرک کا بت پاش ہوا، انسانوں کو انسانیت کا پتہ چلا، ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ چلا، حق بات سامنے آئی، ظلمت چھپی. جی ساری باتیں خوشی ہی کی اظہار کی ہیں، اور کس چیز کی ہیں. ان پہ جتنا بھی خوش ہوا جائے وہ کم ہے. تو میں بہرحال اس نظریے کا ہوں کہ جو لوگ آپ سے کی محبت میں جس طریقے سے آپ کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس میں شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر طریقہ جائز ہے، ہر طریقہ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نعت پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیٹھ کے کسی عالم دین اچھے سے سنتے ہیں، اور جس سے کہ دین کی، اسلام کی حقیقی روح آپ کو پہنچتی ہے، تو وہ بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، ان کے اندر کوئی وہ نہیں. تو میرے دل میں آیا کہ آج کیونکہ اس موضوع کے اوپر ایک موقع ہے، تو ایک ہوتی ہے میرے جو جن کو میں فالو کر رہا ہوں یا جو مجھے فالو کر رہے ہیں، ان میں ہمارے سارے مسلمان بھائی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اس میں بریلوی بھی ہے، اس میں دیوبندی بھی ہے، تینوں ہیں. تو یہ تینوں اہل سنت والجماعت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپس میں اختلافات جس سطح کے بھی ہوں، ایک میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ کفر تک کبھی نہ جائیں. جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے یا اس کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد اللہ، دوسرے طریقے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کا کلمہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا کلمہ اسلام ہے. تو جب وہ دل سے پڑھ کے اس کی گواہی دیتا ہے، اور دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ دل سے کہہ رہا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی دل سے کہہ رہا ہے، تو اس کو کافر کہنے سے میرے بھائیوں بہت احتراز کریں، بہت بچیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ اسی کو بھی سوا قادیانی یا کوئی اور اس طرح کا ہو جو ایسا فرق رکھتا ہو اسلام کے ساتھ، کہ وہ فرق ایسا ہو کہ جس میں دونوں میں اتنا فرق ہے زمین آسمان کا کہ پھر ایک ہی ان میں سے مسلمان ہے، ایک ہی کافر ہے، دوسرا دونوں نہیں ہو سکتے. تو ایسے فرق والا تو کوئی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں کی طرح جنازہ کرتا ہے، مسلمانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے، مسلمانوں کی طرح اس کے عادات و اطوار ہیں، اور جسے دیکھتی پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، جس کے بارے میں سب کی گواہی ہے کہ مسلمان ہے، اس کے بارے میں خطرناک حد تک جانا، اس کو کافر کہہ دینا بہت ہی بڑی جرأت اور جسارت ہے. اور آخر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں جس وجہ سے یہ بڑا خطرناک ہے کہ کفر اور جو ہے نا لعنت کے بارے میں آیا ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے پہ کفر یا لعنت کرتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے ہاں وہ کافر نہیں ہوتا یا لعنتی نہیں ہوتا، تو یہ کفر اور لعنت کہنے والے پہ لوٹ آتی ہے. اب لعنت اس پہ ہو جاتی ہے اور کفر اس پہ ہو جاتا ہے نافذ، یعنی یہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس جرم میں کہ اس نے ایسے آدمی کو کافر کہا جو کافر اللہ کے ہاں تو نہیں تھا. تو اتنا بڑا خطرہ مول لینا کہ اب یہ کافر ہو گیا، خود اس کو اللہ نے کافر کر دیا، اور خود اللہ نے لعنت اس پہ واپس بھیج کے فیصلہ کر دیا. اب جب تک یہ کلمہ توحید، کلمہ اسلام دوبارہ نہ پڑھے، مسلمان نہیں ہو سکتا.
تو اس خطرے میں پڑنا، وائی تباہی لوگوں کو کافر کہنا، پھر بھول جانا کہ میں نے کس کو کہا تھا، اس پہ استغفار بھی یاد نہ رہنا، ڈینجرس معاملہ ہے. اس لیے ہمیں اس میں اعتراض کرنا چاہیے مل جل کے پیار محبت سے، اور ایسے موقعوں کو، ایسی باتوں کو فروغ دینا چاہیے جس سے مسلمانوں کے بیچ میں محبت بڑھے، بجائے اس کے کہ محبت کم ہو. تو یہ میری ایک گزارش تھی آج. اللہ اس میں بھی اگر کوئی میرے کہنے میں کوئی ایسی انداز یا ایسی چیز ہوگی ہو تو جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی میرے مسلمان بھائی کی، بریلوی بھائی کی، کسی اہل حدیث بھائی کی یا کسی اور کی، تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. میرے پہ تو میرا، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے عرض کیا، مجھے تو معاشرے نے دیوبندی کا لیبل دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں میں عامر حنفی ہوں، لیکن کوئی گے گا کہے گا ہے تو دیوبندی، مسئلہ سارے کیا باتیں ساری وہی کرتا ہے. تو میری باتیں وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. اہل سنت والجماعت کا لفظ ہی سب سے اچھا ہے. اب تو یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو کبھی اہل حدیث اپنے آپ کو غیر مقلد کہلا چکے، اہل حدیث کہلا چکے، اور آج وہ بھی کہنے پہ مجبور ہیں کہ اہل حدیث اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت کا لفظ جو ہے یہ آج بریلویوں نے نہیں لگایا، دیوبندیوں نے نہیں لگایا، اور اب آخر میں اہل حدیثوں نے نہیں لگایا. یہ 1300-1400 سال سے اہل حق کی جو پہچان ہے اور ایک حدیث کے مطابق یہ نام بنا ہے. یہ جب فرقے نئے نئے بننے شروع ہوئے اور کئی جماعتیں بن گئی، مسلمانوں کے اندر نئے نئے لوگ پیدا ہونے لگے، تو سب سے جو اہل حق تھے اول ان کے لیے پھر جو نام تجویز ہوا، جسے آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت حق پہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہوگی. اس میرے سے اہل سنت اور صحابہ سے والجماعت کا لفظ بنا اہل سنت والجماعت، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ، جماعت کے رستے پہ جو میری جماعت ہے، اور میرے رستے پہ جو میں خود ہوں، میری سنت. تو اس سے اہل سنت یعنی سنت والے بس، والجماعت اور جماعت والے یعنی صحابہ والے جو لوگ ہیں وہی حق پہ ہیں، اور وہی لفظ گھوم پھر کے سب کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اور جن کو اس لفظ کی حاجت نہیں ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، یا اس کے اہل سنت والجماعت کے بغیر یا اہل سنت و جماعت کے بغیر گزارا ہوتا ہے، تو وہ جانے، ان کا خدا جانے، ہمارا تو نہیں ہوتا. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یا اہل سنت والجماعت جس وا سے لکھیں، ول سے لکھیں، وہ اہل سنت والجماعت صحابہ اور حضور کی سنت کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہی نجات پانے والے اور خیر والے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ خود کو اس سے باہر اللہ ہمیں نکلنے دے، اور نہ ہم کسی اور کو جو اس میں رہتا ہے اور مانتا ہے کہ میں اس میں ہوں اس کو ہم باہر نکالنے والے بنے. السلام علیکم، اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.